السلام علیکم دوستو، ایس کے ہسٹری کے معزز ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کے حالات و واقعات۔ دوستو ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نام البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو حق دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضے کو احسان طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش یانش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش یانش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کینان کو سونپ دی۔ پھر کینان نے اپنے وفات کے قریب اپنے بیٹے محلیل کو دعوت تبلیغ کا منصب سونپا۔ محلیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضہ کی وصیت اپنے بیٹے اخنوک حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ تو یہ تھا حضرت شیث علیہ السلام کے حالات واقعات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔